سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حدیث میں اللہ تعالیٰ نے یہ عمل ایسا رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مجلس کے اندر کوئی حاضر ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، آ جاتا ہے، صرف آ جاتا ہے تو وہ شخص بھی محروم نہیں جاتا. تو اس قدر برکات ہیں اس مجلس کے اندر، اللہ کے ذکر کی مجلس میں، کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ نہ وہ ذکر کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، اس کی حالت کا نہیں پتہ کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قدر رحمت وسیع ہوتی ہے اس مجلس کے اوپر جہاں ذکر ہوتا ہے کہ وہ شخص صرف آ کے شامل بھی ہو جائے اور اس کی نیت بھی نہ ہو، وہ ذکر کرنا چاہتا بھی نہ ہو، ذکر مقصد بھی نہ ہو، ویسے چلتے چلتے آ گیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی بھی بخشش کر دیتا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کی زندگی کی عادت بن جائے ذکر کرنا تو اللہ کی کتنی رحمتیں ان پر ہوں گی. تو یہ ضرور آخرت میں ہوگا اس کا. بس یہ بات یقین کرنے کی ہمارے لیے کتنی بڑی بات پہنچا دی ہے. تو اب یہ دیکھیں گے ہماری برکت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ہمارا فلاں نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا، ہمارا کام ہوا نہیں ہوا، ہماری مصیبت ٹلی نہیں ٹلی، یہ کیوں نہیں ہوا. اس کو چھوڑ دیں. جس برکت کی اللہ بات کر رہا ہے یہ وہ برکت ہے کہ پوری جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گی. حشر کا میدان ہوگا، سخت اندھیرا ہوگا، لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے تو اس مجلس کی برکت وہاں نظر آئے گی، وہاں نظر آئے گی اس مجلس کی برکت کیا ہے. تو یہ تو جو اللہ نے جس کو کرم دے دیا، کرم فرما دیا جس شخص پر، سبحان اللہ، کہ اس کو صرف ایک مجلس نہیں بلکہ مجلس کی محبت نصیب فرما دی، اپنے ذکر کی ایسی نصیب فرما دی کہ الحمدللہ اس کا معمول بن گیا زندگی کا، اور تڑپ پیدا کر دی. یہ سب سٹیجز ہیں، تڑپ بھی پیدا ہو جائے نا انسان میں کہ یار وہاں ذکر ہو رہا ہو یا میں نہیں جا سکا، یا ذکر میں پہنچ جاتا، ذکر جہاں جانا چاہیے تھا، یا جس وقت ذکر کا ٹائم ہو رہا ہو تو بے قرار ہو کر ذکر کی مجلس کی طرف آنا شروع ہو جائے. ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ نفس موجود ہے، نفس موجود ہے، نفس اپنی شرارتیں ضرور کرے گا، ضرور کرے گا، اور روکنے کی کوشش کرے گا، بہانے بنوائے گا، ہیلے دے گا، بڑے مسائل پیدا کرے گا، بڑی چیزیں بتائے گا. چھوڑ، بس ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس مجلس میں پہنچ جانا ہی بہت بڑی برکت ہے. بس میرے بھائی اس میں تو حاضر نہ ہونا جو ہے بہت بڑی محرومی ہے، بلکہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو آج تم نے ذکر کی توفیق دی ہے اس سے زیادہ مجھے توفیق عطا فرما. اور یہ تو میں الحمدللہ مبارکباد دیتا ہوں حضرات کو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو تبدیل فرما دیا اور ذکر کی طرف لگا دیا. بتائیں جس کے اتنے بڑے انعام ہیں. تو یہ تو بس آنکھ بند کرتے ہی الحمدللہ انعامات شروع ہو جائیں گے اللہ کی طرف سے، اسی وقت ماشاءاللہ موجیں لگ جائیں گی، موجیں اللہ کی. صبح بھی ذکر، شام بھی ذکر، اور کہیں مجلس میں بھی ذکر، اور پھر خود بھی ذکر، اور پھر چلتے بڑھتے ذکر کا فکر. سبحان اللہ. کبھی شام کو ذکر جانا ہے، ابھی ہمیں ذکر میں پہنچنا ہے، یا ذکر کی تیاری کریں یا ذکر فلاں کریں، تو یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ الحمدللہ ایسا مصروف کر دیا آپ کو کہ ہر وقت ذکر کا خیال ہی رہتا ہے آپ کو. شیٹ کا سسٹم دے دیا، بلانے کا سسٹم دے دیا، الرٹ لگا دیا، ٹن سے بج گیا آپ کے ٹیلی فون پر. ہر وقت آپ کو چوکنا رکھتا ہوں میں کہ توجہ جو ہے الحمدللہ کدھر ہی رہے،
ذکر کی طرف پہنچے، ذکر میں شامل بھی نہیں ہے لیکن ذکر میں موجود ہیں اللہ کی قدرت سے. یہ بس اللہ کا بہت کرم ہے ہم سب پہ. تو بھیا اس پہ قائم رہیں. صحت ہے، اب کیا پتہ صبح صحت ہو نہ ہو، کیا پتہ آ نہ سکے، تو پھر مجبوری ہے انسان کی. اس میں اللہ انعام دیتا ہے کہ جس کا آدمی تڑپ بھی ہے، جانا بھی چاہتا ہے، اس کے معمولات بھی ہیں، وہ پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آرام کرنا چاہتا ہے کہ تو بیٹھ جائے، تھوڑا سا بیمار کر دیتا ہوں تجھے، تو گھر بھی ٹکے تھوڑی دیر. تو وہ اس کی مرضی ہے الحمدللہ، اس پہ صبر کرے آدمی. ہاں نفس کے بات میں نہ ہے، نفس کی بات میں نہ ہے، بس پھر تو بہت خوش ہوتا ہے نفس کہ میں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا اس شخص کا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں پتہ نہیں اللہ کی کس مجلس پہ کیا رحمت آ جائے. یاد رکھیں کہ اب جو صبح مجلس میں بیٹھے ہیں یہ وہی رحمت اس وقت نہیں ہوگی الحمدللہ. نہیں اللہ یومن فی شان، اللہ تو ہر لمحے ایک شان کے ساتھ موجود ہے. کسی ایک بزرگ کا قول آتا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ہر لمحے میری ایک شان بلند ہوتی ہے اور شان موجود ہوتی ہے. تو کسی بزرگ نے کہا کہ حضرت اللہ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ خانہ کعبہ پر، مدینہ منورہ پر، کوہ طور پر، بیت المقدس پر، یہ کہاں نزول ہوتا ہوگا اللہ کے ہر شان کا؟ کہتے یہ تمہیں نہیں پتا؟ نہیں. کہتے ذکر کرنے والے کے دل پر وہاں نزول ہوتا ہے اللہ کی شان تجلیات کا. اس کو تو کہتے ہیں تجلیات انواریات، اور نقشبندی سلسلے میں کہتے ہیں فیوز و برکات. اس کے بارے میں کہتے ہیں نا بزرگ الدین، جس قدر اپنے شیخ سے محبت، عقیدت، خدمت ہوگی اسی قدر فیوز و برکات بڑھتے چلے جائیں گے. یہ وہ فضول برکات ہے، یہ نظر نہیں آتی چیزیں، بس جو چیز کہہ دی گئی ہے وہ اصول بن گیا. ہم اس اصول پہ کام کرنا چاہیے، ہم ان بات پہ یقین کرنا چاہیے. یہ نہ ٹٹولے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا، نہیں. الحمدللہ ایک بات ہم تک پہنچ گئی ہے، ایتھنٹک بات ہے، حدیث کی شکل میں آ گئی ہے، بس قائم ہو جائے اس پہ، بس دیکھنا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، بس الحمدللہ ہمیں مل رہی ہے وہ چیز. میرے بھائی اس میں اب جب بھی نفس روکے مجھے یا آپ کو لڑنا ہے نفس کے ساتھ، کہتے نہیں، یا ہو سکتا ہے آج اللہ کی طرف سے کوئی نئی خیرات مل رہی ہو، اپنے دل کو سامنے پیش کر دوں، اللہ کے ایک چھینٹ بھی میرے دل پہ پڑ گیا تو میرا کام بن جائے گا. ہر وقت انسان کو یہ امید کرے. تو جب ذکر کا مجلس کا ٹائم ہو سب کاموں کو پیک کر دیں. اللہ صحت دے، اللہ تعالیٰ عافیت دے، اور کوئی ایسی صحت کی مجبوری نہ ہو، کوئی ایسی مصیبت ناگہانی مصیبت نہ ہو، کوئی ایسی پریشانی نہ آ جائے کہ جو ہمارے پہنچ سے ذکر جائے ہم آ نہ سکے مجبوری کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں ایسی مجالس کے ساتھ منسلک رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و عبادتک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.